میں کسی سے نہیں آس لگانے والا، میں کسی سے نہیں آس لگانے والا۔ اور حضرت توصیف صاحب الشیخ انہوں نے فون کیا، ان کے حوالے سے ایک شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ مجھ کو حضرت توصیف نے بلایا ہے، مجھ کو حضرت خالد نے بلایا ہے، مجھ کو حضرت شمیم نے بلایا ہے۔ میری حوصلہ افزائی ان لوگوں نے کی ہے، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، بہت آپ کا شعر قابل قبول ہو گیا۔ چونکہ صدر اجلاس نے، سرپرست اجلاس نے آپ کو انعام سے نوازا ہے۔ بالکل، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھ کو حضرت توصیف نے بلایا ہے، مجھ کو حضرت توصیف نے بلایا ہے، کسی کو جلانے سے نہ مشتاق ہے جلنے والا، کسی کو۔ صاحب ایک بات مجھے یاد آ گئی، نفحۃ الیمن میں میں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ خالصہ ایک باندی کا نام ہے، غالباً کسی بادشاہ کے دربار میں ان کے بہت سارے شورا کرام تشریف لائے تھے، تو وہاں ان لوگوں کا ایک عجیب یہ تھا، جو چیز غلط رسم و رواج ہے، عورتوں کی تعریفیں سننا۔ جیسے ابھی اس سے پہلے مقرر بتلائے کہ وہ تقاریر کے اندر یا اسی طریقے سے ابھی بہت ساری عورتیں ہیں جو، یا بہت سارے مرد ہیں موبائل وغیرہ دیکھتے ہیں، موسیقی اور وہ گانا وغیرہ سنتے ہیں۔ تو پرانے زمانے میں چونکہ عربیت میں ایک مقولہ تھا، ایک شعر اس میں کہا تھا، ایک شاعر کسی شخص کے دربار میں گئے اور انہوں نے بہت ساری شعر وہاں پہ سنائے، لیکن اس کو کچھ انعام نہیں ملا۔ تو شاعر بڑے بدماش ہوتے ہیں، اس لیے میں نے پہلے جو شعر پڑھا یہاں پہ کہ مالک ارض و سما سے التجا کرتے ہوئے، ذہن و دل دونوں رہے حاضر ثنا کرتے ہوئے، جانے کتنے لوگ دوزخ کے نوالے ہو گئے، ہوش میں رہنا ثنائے مصطفیٰ کرتے ہوئے۔ میری نظامت انتہائی سادگی بھری ہوتی ہے اور میں اپنے انداز میں اپنے لے میں کسی کو بخشتا نہیں ہوں، یہ میری انفرادی چیز ہے۔ تو اس شاعر نکلتے ہوئے اس شاعر نے ایک شعر لکھ دیا دروازے پہ، لقد ذاع شعری علی بابکم کما ذاع عقد علی خالصہ۔ نفحۃ الیمن میں یہ شعر ہے، تو اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ میرے شعر آپ کے دروازے پہ ایسے ضائع ہو گئے جیسا کہ ہار خالصہ کے گلے پر۔ اب ایک بادشاہ کو جس سے محبت اور ان کی اگر توہین کی جائے تو ان کو کتنا غصہ آئے گا۔ اس نے اپنے درباریوں کو بولا کہ جاؤ ان کو پکڑ کے لاؤ۔ شاعر بڑے تیز ہوتے ہیں، جب وہ واپس آ رہے تھے تو جو ان کو پکڑ کے لا رہا تو ان کو بولا تھوڑا آگے بڑھو، وہ عین کے شوشے کو مٹا دیا، وہ عین کی جگہ میں حمزہ بن گیا۔ اب جب وہ آیا تو ان کو کہا تم نے کیا لکھا ہے؟ کہا پڑھے لکھے پڑھ لیجیے۔ جب جا کر کے وہ پڑھ رہا ہے تو دیکھ رہا لقد ذاع شعری علی بابکم کما ذاع عقد علی خالصہ، کہ میرے اشعار تمہارے دربار میں ایسے روشن ہو گئے جیسا کہ ہر خالصہ کے گلے پہ۔ بادشاہ مسکرایا اور اس کو انعام سے نواز دیا۔ الغرض وقت کم ہے، ایک آدھ شعر پڑھ کے آپ اپنی جگہ لے لیجیے ارشاد حوالے سے۔ ایسی ہی زندگی، مدرسے کے حوالے سے شاعر سماج کا آئینہ ہوتا ہے، سکندر بھائی مکھیا جی، اور ہمارے شاعر سماج کا آئینہ ہوتا ہے۔ 4 مصرع بس یہ مدرسے کے حوالے میں کرتا ہوں، شعر سماعت کر فرمائیں حضرت توصیف کے حوالے سے۔ ایسے ہی زندگی خوشگوار کیجئے، خوشگوار کیجئے، خوشگوار کی، سبحان اللہ زور سے، خوشگوار کیجئے، خوشگوار کیجئے، ایسے ہی زندگی، ارے ایسے ہی زندگی کو خوشگوار کیجئے، ایسے ہی زندگی کو خوشگوار کیجئے، شہر نبی سے پیار 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 کیجئے، شہر نبی سے پیار 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 کیجئے۔ اور آخری شعر بطور خاص، آخری شعر بطور خاص، باتیں کریں گے جو بھی ہاں توصیف شیخ جی، توصیف شیخ جی، باتیں کریں گے جو بھی ہاں توصیف شیخ جی، ارے توصیف شیخ جی، توصیف شیخ جی، پیارے نبی کے گھر سے بھی
بھی ہاں پیار کیجئے، پیارے نبی کے گھر سے ہاں، پیارے نبی کے گھر سے بھی ہاں پیار کیجئے۔ السلام